بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے الایمان بالملائکہ واثرہ فی حیات الامہ، فرشتوں پر ایمان اور اس کے اثرات امت کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو لانا چاہیے، ضروری ہے، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں، کیا پڑتے ہیں، امپیکٹ جسے بولتے ہیں کہ اثرات ہماری زندگی پر کیا ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے اس کتاب کی پڑھ لی ہیں۔ آج اس کتاب کا آخری حصہ ہمارے ساتھ ہے، آج انشاءاللہ یہ کتاب ہم ختم کر لیں گے۔ تو آخری باتوں میں سے یہ بات ہے اوجہ الاختلاف بین عمل الملائکہ وعمل الشیاطین، شیطانوں کے کاموں میں اور فرشتے جو کچھ کرتے ہیں بہت فرق ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ فرشتے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں کس کے؟ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے پکا دشمن کون ہے؟ شیاطین ہے، شیطان ہے۔ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ولی بنایا۔ شیطان کس کا ولی؟ بے ایمان کا ولی۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں شیاطین ان کے اولیاء ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ فرشتوں اور شیاطین کے مابین کیسے کہا کہ دوسری بات یہ کہ فرشتے مومن بندوں کو خیر کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے دعا دیتا ہے یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، دوسرا فرشتہ اس کے مال کی بربادی کی دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے مومن بندوں کو خیر کی طرف ابھارتے ہیں، اور شیطان کس پر ابھارتا ہے؟ شر کی طرف، برائی کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا، اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا، ہم اس کے پیچھے اس کا ایک شیطان لگا دیں گے، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر، سب سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنا سب سے زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن۔ آدمی کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ آج صبح سے آپ لوگ کتنا قرآن پڑھے ہیں؟ 1 صفحہ تو پڑھے ہیں، میں پڑھا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ آپ اپنے ریمائنڈر میں، نوٹ میں لکھ لیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہ جائے جس میں آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہ ہوا ہو۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے سوچیں کہ آج اللہ کی کتاب سے آپ کا کیا رشتہ رہا، آپ نے قرآن کھولا کہ نہیں کھولا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایک صفحہ
ایک صفحہ کم از کم آپ نے قرآن پڑھا کہ نہ پڑھا، اس کا تو احساس ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فَالَّذِي يَعْرِضْ عَنِ الْقُرْآنِ، جو شخص قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے روگردانی کرتا ہے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے نیگلیکٹ یعنی غفلت برتتا ہے، یعاقبہ اللہ سبحانہ، اللہ اسے سزا دیتے ہیں۔ کیا سزا دیتے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھنے والے کو اللہ کیا سزا دیتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ بِأَن يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا يَكُونُ لَهُ قَرِينٌ، اللہ اس کے شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بڑا شیطان کون ہو؟ ہمارے ساتھ ہے نا، قرآن بھی رہتا اس میں، موبائل میں قرآن بھی رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ ہم کیا نہیں کرتے ہیں؟ اگر آ گیا بھی تو بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بازو ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو دوسری چیزیں بہت ساری ہیں جس میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ تو زیادہ اس کے ساتھ وقت بتانا اور اسلامی چیزوں سے ہٹ کر اس کا استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو قرآن چھوڑنے پر دی جا رہی ہے۔ آدمی فخر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا محسوس نہ کرے کہ میں اتنا بزی ہوں کہ میں فون میں بزی رہتا ہوں۔ ارے بیوقوف، یہ اللہ کی سزا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ تو ہمیشہ اسی میں مشغول ہے۔ ہاں، اگر کوئی موبائل میں قرآن پڑھتا ہے، درس دیکھتا ہے یا کسی عالم کا درس سنتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اگر کرتا ہے تو اس کو اپنے اس اللہ کی سزا، اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ کی سزا سمجھنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ حالانکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتا ہے۔ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی یاد سے ان کو روکتی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اگر دوری ہوتی، اگر تو مجھ سے الگ ہوتا، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ تب کیا کرے گا؟ اسے کوسے گا، اسے گالیاں دے گا، لیکن اس وقت گالی دینے کا، اسے کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہد بھائی، کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ شیطان سے کیسا بچنا؟ آج بھی آسان ہے۔ شیطان سے بچنا بولے تو رقیہ کرنا۔ رقیہ کرنا نہیں، عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان سے بچنا بولے تو رقیہ کرنا۔ اب بیچارے رقیہ کرنے والے پڑھ 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 کے گلا ان کا سوکھ جاتا، انہوں آرام سے بیٹھے رہتے، انہوں کیا بھی کرتے۔ کون تکلیف اٹھاتا بیچارے؟ وہ راقی تکلیف اٹھاتا۔ یہ صاحب ماشاءاللہ آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھے، بوٹل پانی لا لیے، پی لیے، دھو لیے۔ بولا گلا راقی کا سکتا ہے، فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بتایا گیا کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر میں سب سے اول ترین ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جتنے لوگ ایسے پریشان ہیں، سایہ ہو گیا، جن سوار ہو گیا، یہ ہو گیا، ان سے بولو تمہیں دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے پوچھو۔ یا ہمارے پاس جتنے لوگ مریض آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں رقیہ کے، ان سے آپ پوچھیں بھائی آپ قرآن پڑھ کے کتنے دن ہوا، پوچھو کیا بولیں گے لوگ؟ قرآن بولے تو کیا پوچھیں گے؟ کیا اکرم صاحب آپ نے کبھی پوچھا مریضوں سے بھائی آپ قرآن پڑھ کے کتنے دن ہوا؟ آپ ان سے پوچھیں نا۔ کہتے ہیں وَلَا يَعْصِمُ الْإِنسَانُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ شیطان سے بچنے کی ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس معاملے میں ہم سنیں گے، الوجہ الثالث ان ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟
یطرد الشیاطین عن الانسان ویحضر الملائکۃ عندہ، شیطان آپ کے پاس سے بھاگتا ہے اور پھر کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں۔ اللہ، کیا خوش نصیب! اللہ کا ذکر اگر آدمی کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ خناس پیچھے ہٹ جانے والا، جیسے ہی آپ ذکر کریں گے انہیں کیا کرتا؟ پیچھے ہٹ جاتا، بولتا ارے اللہ، یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے، پیچھے ہٹ جاتا۔ اور جب وہ پیچھے ہٹے گا تو کون آئے گا؟ فرشتے۔ اب اسے پیچھے ہٹنے دیے تو نہ، ہمیں ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالتے، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالتے، چھوڑتے نہیں بیچارے۔ تو کہا کہ اسے چھوڑیں گے تو تب اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملے گا۔ فَإِذَا تَرَكَ الْإِنسَانُ ذِكْرَ اللَّهِ، انسان جب اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر جیسے آپ چھوڑیں گے کیا ہوگا؟ شیطان آ جائے گا۔ کون آئے گا؟ شیطان آ جائے گا۔ وَإِذَا ذِكْرُ اللَّهِ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهِ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرے گا تو سارے فرشتے آ کر اسے سجا لیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں ان ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا ذکر شیطان کو بھگاتا ہے اور فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی چند لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، ہم لوگ جمع ہیں نا، کیا ہوگا؟ وہاں جمع ہو کر وہ لوگ کیا کریں گے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ کیا ہوگا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے پاس کیا نازل ہوگا؟ سکینہ۔ ہمیں پہلے پڑھے ہیں حدیث، ہاں کیا نازل ہوگی؟ سکینہ۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اللہ کی رحمت کے لیے ہم لوگ کیا تڑپتے، ہاں کہاں تڑپتے۔ اللہ ہم کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لے۔ وہ رحمت کہاں ملتی ہے؟ یہاں ملتی۔ تو اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے جو کرنا ہے کرو، لیکن جب درس ہے تو کیا کرو؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہاں جاؤ۔ اللہ کی رحمت کیا ملے گی آپ کو؟ اللہ کی رحمت یہاں ملے گی۔ اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، 4 آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں، وہاں اللہ کی رحمت ملے گی۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے تم کو اپنے پروں میں بٹھا لیں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملأ اعلیٰ کے پاس تمہارا تذکرہ کریں گے۔ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ کہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہاں لوگ فخر کرتے ہیں میرا ریکارڈ کس میں؟ لمکا ریکارڈ میں آ گیا، گینیس ریکارڈ میں آ گیا۔ ارے تو کیا سن، اللہ کے اس درس میں بیٹھ، تیرا ذکر کہاں سے ہوگا؟ ملأ اعلیٰ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتوں کے سامنے تیرا کیا ہوگا؟ ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری چند باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ الاماکن التی، فرشتے کہاں آتے ہیں؟ ہاں فرشتے کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے کہاں آتے جاتے ہیں؟ کہا کہ بہت سارے فرشتے ہیں جو زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، ارے آؤ وہاں ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ فرشتے کیا بولتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔
تو فرشتے کہاں آتے ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کا ذکر صوفیہ کا الگ ہے، اہل السنہ والجماع کا الگ ہے۔ اہل السنہ والجماع کے ذکر کی ہم بات کرتے ہیں، صوفیہ کے ذکر کی بات نہیں کرتے۔ صوفیہ کیا کریں گے؟ بڑے میدان میں بیٹھ جائیں گے، بڑے کمرے میں بتی بجھا دیں گے، لائٹ بجھا دیں گے، اندھیرا کر دیں گے، اس کے بعد ایسی آوازیں نکالیں گے آپ ڈر جائیں گے۔ آپ ڈر جائیں گے اور دروازہ بھی دکھے گا نہیں، چونکہ اندھیرا رہتا نا، آپ کو بھاگنے کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ دروازہ بھی نہیں دکھے گا۔ اللہ کے نام کو توڑیں گے، مروڑیں گے، اللہ اکبر، اس میں جلالہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، ہو ہا پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ ایسے ذکر کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس ذکر کی جو اہل السنہ والجماع نے کہا ہے۔ کچھ لوگ تو وجد میں آ کر ناچیں گے، ناچیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے لیے ہم اتنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتے۔ یوٹیوب میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے بیان ہوتے رہتا، کوئی دوڑ کے جا کے حضرت کے گود میں بیٹھ جاتا، پھر اسے حضرت مارتے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ شیاطین ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شیاطین ہیں۔ اس کا شریعت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سنتے تھے، کبھی ان پر اتنا وجد آتا نہیں تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے عورتیں، اور کبھی ہوش میں آ کے یہ پیر کبھی گلے مل لیتا، اب کس سے مل رہا ہے گلے نہیں جانتا ہے کبھی، العیاذ باللہ۔ چلیے ہم یہاں بات کرتے ہیں وذکر اللہ سبحانہ وتعالی انواع کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، بہت ساری چیزوں کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قراءۃ القرآن۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میں اپنے آپ سے اور سب سے کہتا ہوں کہ روزانہ آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹ بھی گئے ہیں تو آپ یاد کریں کہ آج میں نے قرآن پڑھا، نہیں پڑھے ہیں تو اٹھ جائے، اٹھ کر ایک صفحہ صحیح پڑھ کر سوئی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب سے آپ کا تعلق باقی رہے گا، اتنی خیر و برکت ہوگی، اتنا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکات دیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحیح معنی میں آپ کو اللہ سے محبت ہوتی تو آپ لوگ قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ قرآن، اللہ سے جتنی محبت آدمی کو ہوتی ہے اتنا قرآن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ سے قرآن کا تعلق نہیں ہے، قرآن آپ نہیں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اور العیاذ باللہ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے یہ اللہ سے ہماری محبت کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ کہتے ہیں وَمَن يُصَلِّ، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُسَبِّحُ، جو سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فرشتے وہاں آتے ہیں۔ کون جاتے ہیں؟ شیطان جاتا ہے۔ اور اسی طرح والذین یطالعون فی کتب العلم ویجلسون اور وہ لوگ جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں اور درس کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت میں ہم ہیں تو شاید آپ کے دن بھر کے ٹائم میں سے یہ 40 منٹ سے بڑھ کر کوئی مبارک وقت نہیں ہے، یا نمازوں کے علاوہ۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز میں کیا ہے؟ نماز تو واجب ہے، فرض ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ یہ آپ کا اضافی کام ہے، آپ کا ایکسٹرا کام ہے۔ تو فرشتے یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ شیطان کہاں کہاں آتا ہے؟ جہاں فرشتے نہیں ہوتے ہیں وہاں شیطان آتا ہے۔ نہیں، دیکھیے الذین یشتغلون باللہو من الاغانی والمزامیر، جو لوگ لہو کرتے ہیں، لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں،
اسے کیا بولیں گے انگلش میں؟ انٹرنمنٹ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ لہو کسے بولتے ہیں؟ یعنی بیکار چیز، ہاں یوز لیس، کوئی فائدہ نہیں، ٹائم پاس. کیا؟ ٹائم پاس، خواہ مخواہ زمین پر کھڑے رہتے، باتیں آسمان کی ہو جاتی. زمین پہ کھڑے کھڑے کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ آسمان تک چلے جاتے. دنیا اور آخرت کی کوئی فائدہ اس میں نہیں رہتا ہے. اچھا ہاں ہوا میں تیر چھوڑنا. ہاں تو کہا الذین یشتغلون باللہو من الاغانی، جو لوگ لہو کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں. مزامیر انسٹرومنٹ کیا ہے؟ وہ آلات، جو گانے بجانے کے جو آلات ہیں. فَهَؤُلَاءِ تَحُفُّ بِهِمُ الشَّيَاطِينَ، ان کے پاس شیطان اپنا جمگھٹا لگا دیتے ہیں. ہمارے ٹرپلیکن میں وہ شادی میں لے کو نکلتے نہیں، وہ ایک ٹیمچ ہے. میں پہلے ان کو سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہی ہیں. وَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِمْ وَتَبْتَعِدُ عَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب شیاطین آ جاتے ہیں تو فرشتوں کا وہاں کوئی کام نہیں رہتا. اسی طرح ایک اور بات کہتے ہیں الذی یجعل الصور فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں فوٹو لگاتا ہے. ایک تو فوٹو فریم بنا کو لگائے، انہوں ہمارے باوا، انہوں باوا کے باوا، انہوں دادا. ذرا گھروں میں سیریل سے رہتا. تو کہا کہ ایک فوٹو ہے، لیکن ایک فوٹو ہے جو ہمیشہ چلتا ہے، رننگ فوٹو. کون سا؟ ٹی وی کی شکل میں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا، ٹی وی گھروں میں لایا جاتا تھا، وہ بڑا ڈبہ رہتا تھا پیچھے. اب تو ٹی وی بہت آسان ہو گیا ہے، کسی بھی دیوار پہ لگا لیجئے، بہت آسان ہے. کہا کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، مجبوری کے نام پہ کوئی ہونا تو چاہیے کہ بچنا چاہیے. پہلے تھیٹر ہوتے تھے، آج ہوم تھیٹر بن گیا. آج کیا ہو گیا؟ ہوم ہی کیا ہو گیا؟ تھیٹر بن گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ تصویریں ہیں جو فرشتوں کو آنے سے منع کرتی ہیں. اس میں سے بھی فرشتے نہیں آتے. 24 گھنٹے آپ کی اسکرین پر تصویریں چل رہی ہیں، اور پھر ضرورت کے نام پر پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے. کبھی بالاجی آ جاتا ہے، کبھی وہ آ جاتا ہے. یہ اسکرین پہ آ جاتے ہیں نا بہت سارے. وہ کبھی وہ آ جاتا ہے جو ایسا بیٹھ کے ایسا کرتا نا، وہ آ جاتا ہے. اور کبھی آج کل ہی ہاتھی پہ سے گر گیا، آپ ہاتھی پہ بیٹھ کے کر رہا تھا، کیا ہوا؟ ہاتھی ایسے گر گیا ہاتھی سے. تو ایسا ہوتا ہے. تو کہا کہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی فرشتوں کے آنے سے یہ چیز مانے ہو جاتی ہے. فرشتے نہیں آتے. فَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ لَا تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا صُوَرٌ، فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں کیا ہوتے ہیں؟ تصویریں ہوتی ہیں. سواء المعلقہ علی الجدر، بھلے وہ دیواروں پر لٹکائی گئی ہوں، او المحفوظہ فی براویز، یا البم میں رکھے گئے ہوں، وصنادیق، یا صندوقوں میں. پرپس کیا ہے؟ للذکریات. پرپس کیا ہے؟ میموریز. سیٹ کیا ہو؟ سویٹ میموریز. تو اس کے لیے کیا ہے؟ رکھے گئے ہوں. تو فرشتے آتے نہیں ہیں. او لتجمیل الجدران والبیوت، یا ڈیکوریشن کے لیے لگائے گئے ہوں گھروں کے یا دیواروں کے، تو اس سے بچنا چاہیے. فہذہ الصور صور ذات الارواح، اور یہ فوٹوز جو ہوتے ہیں یہ روح والے فوٹو ہوتے ہیں. روح والے فوٹو جس میں روح ہوتی ہے. تو یہ سارے ہیں جس سے فرشتے آتے نہیں ہیں. لیکن الصور المرقص بها لاقتنائها لضرورة كحفيظة النفوس وجواز السفر والبطاقة الشخصية وهذه رقص بها للضرورة. لیکن تھوڑے فوٹوز ہیں، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس، ایسی چیزوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فوٹو رکھ سکتے ہیں جو ضرورت ہے. البتہ یادوں کی دنیا میں بسانے کے لیے اگر کوئی فوٹوز رکھتا ہے تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے. اس میں ہم سب لوگ ہیں، ہم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے. اور توفیق کے ساتھ ساتھ
کوشش بھی کرنی، صرف دعائیں ہی کرتے رہیں، کوشش نہ کریں تو معاملہ مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَذِهِ فَمِثْلُهَا، لیکن یہ جو تصویریں ہیں آدھار کارڈ، لائسنس، ووٹر آئی ڈی، یہ ضرورت کے لیے ہیں اور یہ یاد کے لیے نہیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آخر میں ایک چیز ہمارے ساتھ ہے، اثر الایمان بالملائکہ فی حیات الانسان، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ، کیا اثر ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وَإِذَا عَرَفَ، اس لیے کہ انسان کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے۔ ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 فرشتے ہیں، اور یہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دن رات ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں، یتعاقبون علیہ باللیل والنہار، شفٹ یعنی ڈے اینڈ نائٹ شفٹ کے ساتھ وہ فرشتے کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتَحَفَّظُ أَن يَكْتُبُ عَلَيْهِ شَيْئًا لَا يَلِيقُ بِهِ، انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام فرشتے نہ لکھ دیں جو کل حشر کے میدان میں ہمارے نام اعمال میں ہو۔ اسی لیے بی الرٹ، کیا کرنا؟ کیا کرنا ہے سوچ سمجھ کے رہنا۔ اچھا، اذن کیف لا يتحفظ من الملائکہ وهو لا يراہ، ارے ہم فرشتوں سے کیسے نہ بچیں گے جبکہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ لیکن البشر تراہم، ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، مطلب ایک جگہ بیٹھے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو انسان کہہ رہے شرم کرو بھائی، دیکھ رہا وہ آدمی، تو آدمی کا دیکھنا مجھے دکھتا ہے، لیکن الملائکۃ تراک ولا تراہا، فرشتے تجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو فرشتے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن فرشتے سے نہیں بچ۔ اچھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جان دو میں کمرے میں چلے آتا ہوں، چلے گیا، جا کے کمرہ دروازہ بند کر لیا، ان سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا۔ لیکن الملائکہ یدخلون معک فی کل مکان، لیکن فرشتے تمہارے ساتھ کہاں آ جاتے ہیں؟ تمہیں دروازہ بند کرے تو وہ اندر آ جاتے۔ اعطاہم اللہ عز وجل القدرۃ فی ان یصلوا الی ای مکان امرہم اللہ بالوصول الیہ، فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ جہاں چاہے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے سارے کام کون دیکھ رہے ہیں؟ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہوا؟ احساس ہو گیا کہ فرشتے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے اپنے کان، آنکھ، زبان، منہ، شرمگاہ، پیر، ہاتھ، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ 7 ہوئے پورے، ان کی حفاظت کرنی ہے کہ ہاتھوں سے غلط نہ کروں، آنکھوں سے غلط نہ دیکھوں۔ کچھ لوگ ہوتے بازار میں چل رہے ہوتے، ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ہاں غلط بات ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا فائدہ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ ہوا ان الانسان یحصن نفسہ، انسان اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، من الاقوال، غلط نہیں بولے گا، غلط نہیں کرے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، اسے یقین ہے کہ 2 فرشتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ، شاہد بھائی ماشاء اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے، ایک بات معلوم ہو جاتی ہے، لا یخفى علی اللہ لا شیء، کیا ہوتا ہے کبھی دوسروں کو بول کے اور ایک کو الرٹ کیا جاتا ہے، نام آپ کا لیا جاتا ہے، اسمعی یا جاری ایاکی عنی، تو آپ کا نام لیا گیا، ان کو الرٹ کیا گیا۔ لا شیء یخفى علی اللہ تعالی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر کیا نہیں ہے؟ چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے۔
ان کل نفس لما علیہا حافظ. کہتے ہیں اور آگے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کے شہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں. ورید کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. ورید دو رگ ہوتے ہیں سیدھے اور دائیں، یہ دو ورگ جس سے سارے جسم کو خون جاتا ہے. کہا کہ ورید ہے، اسی لیے کہا اتعلمون ما الورید، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ورید کسے کہتے ہیں؟ اللہ ورید شہرگ سے زیادہ قریب ہے. ورید الانسان، ورید کسے کہتے ہیں؟ وہ رگ ہے جو گردن کے دونوں طرف ہوتا ہے. واحد فی الیمین وواحد فی الیسار فی جانبی الرقبہ وفیہما الدم. اس میں وہ خون ہوتا ہے جس سے جسم کو غذا ملتی ہے. اللہ اس سے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے. اللہ اپنے علم سے ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو فرشتوں پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کہ میں اپنے سارے گفتار، کردار، بول چال سب کی حفاظت کروں گا. اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ کل حشر میں بدنامی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. بیوی سمجھ رہی تھی کہ شیخ صاحب اللہ کے ولی ہیں، آپ کے گھر والی آپ کے تعلق سے سمجھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میرے شوہر بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن نام اعمال میں وہ کچھ نکلا جو لوگ ہمارے تعلق سے جانتے نہیں تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ لوگ ہم کو ایک طریقے سے جانیں، ہمارے نام اعمال اور ایک طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہو. والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ہر اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. گزشتہ درسوں میں ایک بات بولے، کسی کو یاد ہے؟ اچھی بات، آپ کے ریمائنڈر میں، آپ کے پاکٹ نوٹ میں لکھ کے رکھنے کی بات میں نے کہا تھا. کیا بولا تھا؟ میں بھی لکھ کہا اگر ہم کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی خطا کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں، شعور میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت بڑی ہمت کر رہے ہیں. ایک تو غلطی بھی کر رہے ہیں، دوسرا اس بات کا شعور بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت جسارت کر رہے ہیں، بہت دلیری کر رہے ہیں، بہت ہمت کر رہے ہیں. اگر گناہ کرتے ہوئے اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو دونوں حالتوں میں ہم پھنسے. اگر ایسا سوچیں گے تو بڑی ہمت کر دی، ایسا سوچے تو سرے سے کافر ہی ہو گئے العیاذ باللہ. تو کرنا کیا ہے؟ غلطی نہیں کرنا. غلطی کیا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا. اس کو لکھ کے رکھ لیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، چھوٹے بھائیوں کو بتائیں، گھر میں بتائیں. ہم کہا، اسی لیے کہا یہ مت سوچو کہ تم چھوٹا مسٹیک کر رہے ہو، یہ سوچو کہ کتنے بڑے رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل میرا اور آپ کا چھپا ہوا نہیں ہے، نہ خشکی میں، نہ سمندر میں، نہ گھر کی تنہائی میں، نہ صحرا میں، نہ بازار میں، نہ مسجد میں، نہ تھیٹر میں، نہ ایسے جگہوں میں جہاں لہو ہوتا ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہم لوگ آپ آہستہ بولو تب بھی اللہ سنتے ہیں، زور سے بولو تب بھی اللہ سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال ہمارے بھائی رفیق کرتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں اتنا ڈیٹیل ہم نے کیوں پڑھا؟ 24 پیج ہم نے پڑھے. فرشتوں کے بارے میں ہم نے کتنے پیج پڑھے؟ 24 پیج کی کتاب پڑھی. اتنا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ صرف علم کے لیے نہیں، جانکاری کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے محبت کرتے ہیں. ہم فرشتوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی سب سے نیک مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں. کراماً بررہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کرام، بہت ہی نیک ہیں. ہم لوگ فرشتوں کے قدر کو جانیں، ان کے مرتبے کو جانیں. لأن اللہ یحبہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص فرشتوں سے دشمنی کرے گا وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. کتاب کے آخر میں کہتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَرْزُقْنَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا ایمان عطا فرمائے. والعلم النافع، نفع دینے والا علم دے. والعمل الصالح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کیا دے؟ ایسا عمل عطا، اور نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. ایک بار میں ساری چیزیں شروع سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ پوری کتاب کا خلاصہ، اگر میں ہو سکے تو آپ سے سوال بھی کروں گا انشاءاللہ، جن کو معلوم ہے وہ بتائیں. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی فرشتوں پر ایمان کا مطلب آپ ایمان لائیں کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے کام ہیں، ان کے کاموں کو آپ مانیں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں. الایمان بالملائکہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. صفات الملائکہ، فرشتوں کے کیا ہے؟ مواصفات. جیسے کیسے آپ جانیں گے؟ آپ کوئی موبائل لیتے ہیں، فیچرز آپ اس میں لکھتے ہیں اس میں یہ فیچرز ہیں. فرشتوں کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ تو کہا اعظم جنود اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فوج ہے. کون سے؟ فرشتے. اور فرشتے وہ بڑی جسامت کے ہیں. کیا ہیں؟ ان کا جسم کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اور فرشتوں کے پاس بہت طاقت ہے. فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی. تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے چونکہ کتاب پوری ہم نے پڑھ لی ہے. ماشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں قوم لوط کی 7 بستیوں کو گھروں سمیت، جانوروں سمیت جبریل امین نے اپنے ایک پر کے کنارے پر اٹھایا. آسمان کے فرشتوں نے ان جانوروں کے بھونکنے کی آواز سنی اور وہاں سے ان 7 بستیوں کو نیچے دے مارا. اتنی طاقت. اچھا، اسی میں اور ایک فرشتہ ایسا تھا کہ جس کی چیخ سے ساری بستی کے لوگوں کے سینے میں دل پھٹ پڑے، صرف فرشتے کے صیحہ کحشیم المحتضر، ساری قوم برباد ہو گئی. ٹھیک ہے، فرشتے کیا کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم پر مامور ہیں، جہنم کی. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری وحی لانا ہے پیغمبر انبیاء کے پاس. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں، مطلب بارش برسانا. کتنی بارش کہاں برسے، یہ کون ہے؟ وہ میکائیل. اور ملک الموت ہیں جو جان نکالتے ہیں. بقبض الارواح. دیکھیں کہ ہناک ملائکہ
اور کچھ فرشتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے اس پر فرشتہ مامور ہے. کب؟ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے. کیا باتیں لکھتا ہے؟ رزق، اجل، اس کی موت، وہ اچھا ہوگا برا ہوگا، ساری چیزیں لکھتا ہے. وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روح نکالنے پر مامور ہیں، قبض الارواح. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. آپ جو بھی کریں گے اور ہم لوگ تو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، لیکن بھولتا نہیں ہے کون؟ اللہ. انسان غلطی کر کے کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. کبھی پہلے زمانے میں وہ فون یوز کرتے تھے تو بل آتا تھا تو ارے اتنی بل کیسے آ گئی، لیکن جب بل آیا بولا کہ اتنے سیکنڈ اتنے نمبر پر اس وقت آپ نے بات کیا، یہ تو دنیا ہے. تب ہاں بالکل، ہاں صحیح بالکل صحیح. تو کبھی آدمی کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو گن گن کے رکھتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُنَاكَ مَلَائِكَةٌ، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کو خطرات سے بچاتے ہیں. آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں سے، شیاطین سے فرشتے بچاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو فرشتوں کے حوالے ہیں. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ فرشتوں کے کاموں پر ایمان لائیں. اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ فرشتوں کے کام الگ ہیں، شیاطین کے کام الگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کو مانتے ہی نہیں، بتائے یہ سب فرشتے سب نہیں. نیکی کا جو ارادہ کام ہوتا ہے اسے فرشتوں سے تعبیر کیا گیا، برائی کا جو یہ ہوتا ہے وہ شیاطین ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ شیاطین انسان کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ مخلوق کون ہیں؟ فرشتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہم انسانوں کے لیے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور پھر بات بتائی گئی کہ فرشتے کہاں کہاں ہوتے ہیں. کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے. تو اپنے گھروں کو، اپنے جگہوں کو، اپنے جسم کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پاک صاف رکھنا چاہیے. پاک صاف رکھنا چاہیے. الاماکن التی، اور ایسی جگہ جہاں شیاطین آتے ہیں، لہو لعب کی جگہ ہیں، میوزک کی جگہ ہیں، گانے بجانے ہیں، یا بہت سارے ایسے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں مرنے سے پہلے، مطلب آج ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے یعنی آدمی ہمیشہ ریڈی رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی فضیحت ہو جائے، ذلت ہو جائے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر ان کا موبائل لے لیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ دیکھنے والا کیا ہو جائے گا، سمجھتا کچھ تھا لیکن موبائل نے بتایا کہ حضرت تھے کچھ اور. تو اسی لیے مرنے سے پہلے آدمی ہمیشہ الرٹ رہے. جیسے اپنا دل صاف رکھتا ہے اسی طرح اپنے موبائل کو بھی کیا رکھے؟ صاف رکھے. کہیں آج تو کسی کا پتہ نہیں کون کب اڑ جاتا ہے. فجر کی نماز وہ پڑھتا ہے، ظہر کی نماز اس کی لوگ پڑھتے ہیں. تو آدمی ایسے حالت میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے. آخری بات یہ بات بتائی گئی کہ چلیے ہم مانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان آدمی لاتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر کیا پڑتا ہے. تو کہا پہلے اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں. آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ فرشتوں پر ایمان ہم کیوں لاتے ہیں، کیوں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ فرشتے اللہ کی سب سے بزرگ برگزیدہ مخلوق ہے، بہت ہی نیک مخلوق ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کرامم بررہ. تو اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں
جو فرشتوں سے متعلق تھیں۔ تو کل کیا ہمارے ساتھ ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ہم نے پڑھ لیا، وملائکتہ، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھ لیا، اور کیا ہمارے ساتھ ہے؟ وکتبہ۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اللہ کی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بار کہوں گا کہ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے جتنا آپ کا تعلق ہوگا اتنا آپ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ سے آپ کو اتنی محبت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔